بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا اگلا سبق پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے نبوت کے عنوان سے پڑھا تھا کہ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال اور 1 دن تھی۔ بروز پیر جبریل امین علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام پر سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں اور یہ نبوت کا اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، دل پر اثر تھا، گھبراہٹ تھی۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی اور سب سے پہلے مسلمان ہو گئیں، اور آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اور اگر تمام مسلمانوں میں دیکھا جائے، مرد، عورتوں، بچوں اور غلاموں میں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں جو اسلام میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی۔ جب یہ نبوت مل گئی تو حضور علیہ السلام نے چھپ کر تبلیغ کا کام شروع کیا، اسلام کی دعوت دینے کا کام شروع کیا، کیونکہ عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے چھپ کر دعوت دینا شروع کی اور اسلام کی طرف اور ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ تو چھپ کر یہ خفیہ تبلیغ جو رہی وہ 3 سال تک چلتی رہی، اور اس 3 سال کے عرصے میں 40 افراد مسلمان ہو گئے تھے۔ اب یہ 3 سال گزرنے کے بعد اگلا سبق آج ہم شروع کرتے ہیں، وہ ہے اعلانیہ تبلیغ، کھلم کھلا تبلیغ۔ اب چپکے تبلیغ نہیں ہوگی، چھپ کر تبلیغ نہیں ہوگی، سب کے سامنے عام مجمع میں تبلیغ ہوگی۔ جب یہ 3 سال تک چپکے تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا، اور عام مجمع میں بھی اسلام کی دعوت اور اللہ کی وحدانیت کو ذکر کرنے کا حکم دیا، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کی دعوت دینے کا حکم دیا۔ تو جو عام مشرکین کو، عام لوگوں کو اسلام کی دعوت کی طرف بلانے کا حکم دیا، وہ آیت آپ کے سامنے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، یہاں آپ کے سامنے آیت موجود ہے، ترجمہ آپ کی کتاب میں ہے، صفحہ نمبر 19 پر، جب انشاءاللہ ریڈنگ کریں گے وہ سامنے آ جائے گی۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے اسے صاف صاف کہہ دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لوگوں تک پہنچانے کا، وہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے اور کھل کر اسلام کی دعوت دے دیجئے، کھل کر وحدانیت کی دعوت دے دیجئے، کھل کر بتا دیجئے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور مشرکین سے کی پرواہ نہ کریں، ان سے گھبرانا بھی نہیں ہے، آپ بالکل بے فکر ہو کہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کی دعوت دیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت حکم فرمایا رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دینے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ترجمہ: آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر و شرک سے ڈرائیے، یعنی قریبی رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دیں اور کفر و شرک کے سمجھائیں کہ یہ گناہ ہے اور اس سے وہ باز آ جائے۔ اب حضور علیہ السلام نے رشتہ داروں کو دعوت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے اس کا ابتدا کی
تو اس میں صفا نامی پہاڑی جو خانہ کعبہ کے قریب ہے، آپ نے نام بھی سنا ہے، قرآن میں بھی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو صفا پہاڑی کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ اور جو حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، آپ میں سے جو طلبہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا اس پہاڑی کو کہ صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے، وہاں دوڑا جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو اس پہاڑی پر حضور علیہ السلام پہنچے اور وہاں پر حضور علیہ السلام نے اپنی برادری کے آدمیوں کو پکارا، بلایا، تو حضور علیہ السلام کی برادری کے سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کر دے گی اور تمہیں تباہ کر دے گی، کیا میری بات کو مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، میں آپ کی بات کو ضرور مانوں گا، ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا دیکھو موت کا لشکر تمہارے پیچھے ہے، یہ جو لشکر آنا ہے ایسی ہی موت تمہارے پیچھے ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، میں تم کو اللہ کے غضب سے ڈراتا ہوں، اللہ کی ناراضگی سے ڈراتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں اللہ ایک ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں نے آپ کو بتایا کفار بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے مکہ والے، تو ان کو یہ دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، معبود صرف ایک ہے، بت جو جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ معبود نہیں ہے، میں اس کا سچا نبی ہوں، تم بھی اقرار کرو، تم بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے اور میں آخری نبی، سچا نبی ہوں، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ کی بندگی کیا کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا حکم مانو، صرف اسی کی بات ماننی ہے، بری باتوں سے نفرت کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پالو گے، کامیابی ہو جائے گی، جنت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ لیکن وہ لوگ کفر کے دلدل میں دھسے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، اور کفر ان کے اندر گھس چکا تھا، غرور اور تکبر ان کے دماغ خراب کر چکا تھا، اس لیے ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ یہ ہوا کہ ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اس نے حضور علیہ السلام کو کہا کیا تو نے اسی واسطے ہمیں بلایا تھا؟ تیرا ناس ہو، نعوذ باللہ، حضور علیہ السلام کے لیے الفاظ کہے کہ تیرا ناس ہو، کیا تو نے اسی لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ یہ بدعا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کا قہر، اللہ کا غصہ اللہ کے نبی کو بولا تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرا ہی ناس ہوگا، اور سورۃ اللہب نازل ہوئی، آخرکار سب اٹھ کر چلے گئے، کوئی مسلمان نہیں ہوا، تو یہ اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ لیکن عزیز طلبہ اکرام، نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے ہمت نہیں ہاری اور تبلیغ کا کام، اسلام کی دعوت کا کام، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کا کام جاری رہا، یہاں تک کہ آپ عنوان دیکھ رہے ہیں ادھر سے تبلیغ ادھر سے نفرت، یہاں سے تبلیغ ہوتی رہی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور معاملہ بڑھتا رہا اور خوب دل سے اور خوب زیادہ ہو تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور کسی سے گھبرائے بغیر، تکلیفیں بھی آئیں تو ان کو برداشت کرتے ہوئے وہ دین کا کام کرتے رہے، اور ادھر سے کافروں کی طرف سے بھی نفرت میں اضافہ ہوتا رہا، جہاں کوئی وہ لوگ مسلمان بھی ہو رہے تھے وہاں جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے، کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، وہ نفرت ان کی بڑھتی گئی اور وہ طرح طرح سے آپ کو ستاتے، آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے، آپ کے ساتھیوں پر جو صحابہ مسلمان ہوئے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے، خوب تکلیف پہنچاتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، کہیں سے گزر رہے راستے میں کانٹے ڈال دیتے، پتھر مارا کرتے تھے، پتھریلی زمین میں گھسیٹتے، جو ہاتھ آ گیا اس کو پکڑ لیا 5-6 لڑکوں نے اور زمین جہاں پتھر ہی پتھر تھے اس میں لٹا کے گھسیٹا کرتے تھے، خون نکلا کرتا تھا، اور مسلمان اولاد کے کافر اور مشرک ماں باپ جانی دشمن بن گئے، اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین جو ہے، ماں باپ جو ہیں کافر اور مشرک ہیں، تو وہ والدین بھی اپنی اولاد کے دشمن بن گئے، رشتہ دار بھی خون کے پیاسے ہو گئے، خون کے پیاسے ہو گئے رشتہ دار بھی، تو یہ تکلیفیں اٹھائیں۔ لیکن عزیز طلبہ، مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھیے، مسلمان یہ مصیبتیں جھیلتے رہے،
بہت سے اللہ کے بندے، بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اسی تکلیف میں اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا، اسلام سے قدم پیچھے نہیں ہٹا، اور ان کا قدم کہیں نہیں ڈگمگاتا تھا، وہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول سے، اس کو جو مسلمان ہوتا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی تھی، اور ان تکلیفوں کو وہ راحت سمجھتے تھے۔ تکلیف آتی تھی تو عزیز طلبہ وہ راحت سمجھتے تھے کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا آخرت میں، اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور مصیبت کے کانٹوں کو پھولوں کی پنکھڑیاں جانتے تھے کہ یہ جو مصیبت کے کانٹے ہمیں چبھ رہے ہیں یہ آخرت میں ہمیں پھولوں کی پنکھڑیوں کی طرح ملیں گے اور اچھا ملیں گے۔ اور اسلام بھی ایسا سچا اور پیارا مذہب ہے، ہمارا اسلام عزیز طلبہ اتنا پیارا اور سچا مذہب ہے کہ ان مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے بھی چاہنے والے بڑھتے ہی رہتے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس کے بعد آپ کی کتاب میں فقہ السیرہ کے عنوان سے تھوڑی سی بات لکھی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ دعوت و تبلیغ، دین کی دعوت کا کام کتنا اہم ہے۔ ہر نبی علیہ السلام اس دنیا میں آ کر دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام میں بھی آپ نے پڑھا کتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن دین کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور اس میں تکلیفیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم دیکھیں تو اس وقت تک نماز کا بھی حکم نہیں آیا، اس سے پہلے دعوت و تبلیغ کا حکم آ گیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام اور حضور علیہ السلام نے بھی کیا، اور حضور علیہ السلام کی امت کو بھی اعزاز دیا کہ وہ بھی لوگوں کو دعوت و تبلیغ یعنی نیکی کی طرف بلاتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ترجمہ ہے مومنوں، جتنی امتیں، قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو۔ جتنی امتیں آئیں، جتنے انبیاء علیہ السلام، ہماری امت سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ نیک کام کرتے ہو، نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو جب تک مسلمان لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، تو معاشرے میں، دنیا میں برائی رکی ہوئی تھی، برائی کم تھی، اچھائی زیادہ تھی، کیونکہ برائی کو روکنے والے لوگ موجود تھے، برائی کو روکنے والے لوگ موجود تھے، اور اچھائی کرنے کی دعوت دینے والے لوگ زیادہ تھے، تو اس لیے برائی رک گئی۔ اور جب لوگوں نے اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنے کی ترغیب کو چھوڑا ہے، تو عزیز طلبہ برائی بڑھتی ہی گئی، کیونکہ کوئی برائی کو روکنے والا نہیں رہا۔ جو اچھائی کرنا بھی چاہتا ہے وہ بھی برائی میں کبھی کبھی مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم بھی اس کام کو کریں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے اچھائی کی، خود بھی نیک کام کریں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، خود بھی برائی سے بچیں گے، دوسروں کو بھی روکیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی ماحول اچھا ہوگا، ہم خود بھی برائیوں سے بچیں گے، اور ہمارے ماحول، ہمارا معاشرہ بھی برائیوں سے بچے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے آپ کی مساجد میں بھی دعوت و تبلیغ کے کام کے حوالے سے اعمال ہوتے ہیں، روزانہ عشاء کی نماز کے وقت تعلیم ہوتی ہے، گشت ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کریں تھوڑے تھوڑے عمل میں ہم جڑتے رہیں۔ پہلے ہم تعلیم کو دیکھیں، اپنی پڑھائی کو دیکھیں، لیکن کچھ وقت نکال کر ہم اس میں بھی لگتے رہیں، تاکہ ہم بھی اس شعبے میں، اس کام میں لگ جائیں جس کی وجہ سے ہماری امت کو ہمیں بہترین امت کہا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ اگلا سبق آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، کفار اور مشرکین، ابو طالب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ سبق پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد ابھی ہم جو سبق پڑھ لیا ہے اس کی ریڈنگ یعنی بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ تو اب اپنی اپنی کتابیں کھول لیں آپ، اور کتاب کا صفحہ نمبر آپ کا 19 کھلا ہوا ہو، تو اب اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلانیہ تبلیغ۔ 3 برس تک چپکے چپکے تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلانیہ کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کریں، عام لوگوں کو بھی اور اپنی برادری کے لوگوں کو بھی۔ چنانچہ آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ ترجمہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے اسے صاف صاف کہہ دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ آیت کا ترجمہ میں بتا بھی چکا آپ کو اور یہ اب آپ کے سامنے بھی آ گئی۔ اسی طرح یہ آیت بھی نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر و شرک سے ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے جو خانہ کعبہ کے قریب ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں سے اپنی برادری کے آدمیوں کو پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ابھی تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تم سچ جانو گے یا جھوٹ؟ سب بولے سچ، کیونکہ آپ سچے امانت دار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو موت کا لشکر تمہارے پیچھے ہے، میں تم کو اللہ کے غضب سے ڈراتا ہوں، اللہ کے غصے سے ڈراتا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو، میں اس کا نبی ہوں، تم بھی اقرار کرو، تم بھی اللہ کو ایک مان لو اور مجھے نبی مان لو۔ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کا حکم مانو، بری باتوں سے نفرت کرو، نجات پالو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن لوگوں کے دل کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، کفر اور تکبر سے دماغ خراب ہو گئے تھے، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ آپ کے چچا ابو لہب نے پکارا محمد تیرا ناس ہو، نعوذ باللہ، تو نے اسی واسطے ہمیں بلایا تھا، لیکن اللہ کے قہر نے پکارا ابو لہب تیرا ہی ناس ہوگا، اور سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ آخرکار سب اٹھ کر چلے گئے، ادھر سے تبلیغ ادھر سے نفرت۔ یہ عنوان بھی آپ نے دیکھ لیا تھا، اس کے تحت بھی کچھ بات آپ نے سن لی تھی۔ ادھر سے تبلیغ اور ادھر سے نفرت، دونوں میں دن بدن زیادتی ہو رہی تھی۔ نفرت اس حد تک پہنچی کہ مکہ شہر کا بچہ حضور علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ہزاروں مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، پتھر برساتے، پتھریلی زمین میں گھسیٹتے۔ مسلمان اولاد کے کافر اور مشرک ماں باپ جانی دشمن بن گئے، رشتہ دار خون کے پیاسے ہو گئے۔ لیکن عزیز طلبہ، مسلمانوں کی ثابت قدمی اور مسلمان اسلام میں کتنے مضبوط تھے۔ برسوں مسلمانوں نے مصیبتیں جھیلی، بہت سے اللہ کے بندے انہی مصیبتوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر جو اسلام لاتا تھا اس کا قدم ڈگمگاتا نہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی تو تکلیفوں کو راحت سمجھتا، مصیبت کے کانٹوں کو پھولوں کی پنکھڑیاں جانتا۔ اسلام بھی ایسا سچا اور پیارا مذہب ہے کہ ان مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو چاہنے والے بڑھتے ہی رہے، کم نہیں ہوئے۔ تکلیفیں دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو تکلیفیں آ رہی ہیں، پھر بھی لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ یہ اسلام کی برکت ہے، اسلام اتنا پیارا مذہب ہے۔ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو آپ نے سنا اس کو ادھر پڑھ رہے۔ فقہ السیرہ، دین اسلام کا ایک نہایت اہم شعبہ دعوت و تبلیغ ہے، یعنی اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو نماز فرض ہونے سے بھی پہلے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کو کہا گیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بے شمار قربانیاں دیں، مگر یہ کام نہ چھوڑا۔ بالآخر حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محنت رنگ لائی اور ایک مکمل اسلامی معاشرہ اور حکومت وجود میں آئی، جو مدینہ کی ریاست، مدینہ کی حکومت تھی مسلمانوں کی۔ حضرت علیہ السلام کے بعد دعوت و تبلیغ کا فریضہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ترجمہ مومنوں، جتنی امت قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔
جب تک مسلمانوں نے مجموعی طور پر اس کام کو زندہ رکھا مسلمان ترقی کرتے رہے، کیونکہ اسلامی معاشرے میں برائی سے روکنے والے موجود تھے، چنانچہ برائی کو پھولنے کا موقع نہ ملا۔ لیکن جب مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ سے بھی دور ہو گئے، معاشرے میں آہستہ آہستہ برائیاں عام ہوتی چلی گئیں، دعائیں بھی قبول ہونا کم ہو گئیں، گویا مسلمان نہ تو اپنے رب سے قریب ہو سکے اور نہ ہی دنیا حاصل کر سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنا کام اور ذمہ داری سمجھیں اور اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے نہایت ذمہ داری سے انجام دیں، تاکہ معاشرے سے برائیاں دور ہوں، نیکی و بھلائی کی فضا عام ہو اور مسلمان ترقی کر سکیں۔ راحت و آرام کے لیے مسلمان پیدا نہیں ہوا، راحت و آرام کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم تو اللہ کے دین کے کام کو کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ عزیز طلبہ، مسلمان صرف اس لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے احکام زمین پر جاری کرے، ایک خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم کرے، وہ اللہ کی فوج کا سپاہی ہے۔ مسلمان اللہ کی فوج کا سپاہی ہے۔ جیسے ایک ملک کا فوجی ہوتا ہے تو راحت عیش اس کے سپاہی پر منع ہوتی ہیں، وہ ایک بارڈر پر ہے، ایک جگہ پر ہے، فوجی لباس میں ہے، بس وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر ملک کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح مسلمان اللہ کی فوج کا سپاہی ہے، وہ اپنے دین کو پھیلانے میں لگا رہے۔ عیش و راحت سپاہی پر حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کٹنا مرنا اس کا خاص کام ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ریڈنگ بھی ہو گئی، اس سبق کو بھی آپ دیکھ لیں گے غور سے اور پڑھ لیں۔ یہاں ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔